ہمارے پاس طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کے بے شمار رشتے ہیں۔ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، بیووں کے لیے، خلا یافتہ عورتوں کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عثمان، الخیر رشتہ سینٹر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کل طلاق کے مسائل بہت زیادہ ہیں، بات بات پر طلاق ہے، جگہ جگہ پر طلاق ہے، قدم قدم پر طلاق ہے، شہر شہر طلاق ہے، ملک در ملک طلاق ہے۔ تھوڑی سی بات ہوتی نہیں، طلاق پر بات چلی جاتی ہے۔ تھوڑا سا بھی رشتہ نبھتا نہیں ہے، طلاق کی باتیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی ابھی مکمل نہیں ہوتی، طلاق کا کام پہلے سے تیار ہوا پڑا ہوتا ہے۔ ہم نے آج تک جتنے بھی رشتے کروائے ہیں ان میں شاید کہ ایک دو کی طلاق تک بات پہنچی ہو تو پر طلاق نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ طلاق اتنی کثیر تعداد میں جو ہونے کی وجہ ہے وہ کوئی غربت نہیں ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی پالیسیاں نہیں ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طلاق جو ہو رہی ہے غریب طبقے میں ہو رہی ہو، ان پڑھوں میں ہو رہی ہو، جہلوں میں ہو رہی ہو، مزدور طبقے میں ہو رہی ہو، کسی ایسی سوسائٹی میں ہو رہی ہو جہاں پوچھانے والا کوئی نہ ہو، جہاں سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، جہاں کوئی خاندانوں میں بڑا نہ ہو، جہاں کوئی پیسے کی ریل پیل نہ ہو۔ یہ طلاق وہاں ہو رہی ہے جہاں لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، خاندانوں کو بھی سمجھتے ہیں، دنیا داری کو بھی سمجھتے ہیں، پر پھر بھی طلاق کی نوبت تک آن پہنچے ہیں۔ یہ طلاق صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، کوئی عرب ممالک میں نہیں ہے، کوئی افریقہ میں نہیں ہو رہی، یہ امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، UK میں بھی ہے، اور پاکستان میں بھی ہے، اور ہے بھی سب سے پیسے والے خاندانوں میں، پڑھے لکھے خاندانوں میں، اونچے طبقے والے لوگوں میں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ طلاق کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے اصل مسائل کیا ہیں؟ اور پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے، لوگ، عورتیں، مرد، طلاق ہو جاتی ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے، اس سے بعد اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیتے ہیں، ایک گمنامی میں چلے جاتے ہیں، ایک سناٹے میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ زندگی کی بازی ہار سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ زندگی کا آخر سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح زندگی بسر کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ طلاق یافتہ ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، پاکستان سے ہیں یا باہر سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، آج میری ویڈیو کو مکمل اور غور سے سننا، سمجھ میں آئے تو اس پر عمل کرنا۔ اگر آپ کے گھر میں نچاکیاں ہو رہی ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپس میں بن نہیں رہی، آپس میں آپ کے تعلقات خراب ہوتے دن بدن جا رہے ہیں، تو آپ اس کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں؟ طلاق ہو گئی ہے تو آگے کی زندگی کو کس طرح نبھا سکتے ہیں؟ آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں یہ خادم آپ کے سامنے شیئر کرے گا۔ تو امید ہو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ طلاق کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ کوئی رشتے وہ نہیں تھے جن کو دیکھے بغیر، سنے بغیر، معلومات لینے کے بغیر، جانچ پڑتال ہونے کے بغیر آپ نے رشتہ کر لیا، کسی کے کہے سنے میں رشتہ کر لیا، کسی بڑے کے کہنے پہ کر لیا، کسی باپ کی زبردستی سے کر لیا، ماں کو خوش کرنے کے لیے کر لیا، خاندان کو خوش کرنے کے لیے کر لیا، چاچا چاچی کو خوش کرنے کے لیے کر دیا، ماسر ماسی کو خوش کرنے کے لیے کر دیا، اور جا کر طلاق ہو۔ یہ وہ رشتے نہیں تھے۔ جن کی طلاقیں ہو رہی ہیں ان میں 99% ایسے خاندان، ایسے رشتے ہیں جن کو تحقیق کے ساتھ کیا گیا، آئے گئے، دیکھا گیا، سوچا گیا، مشورے کیے گئے، اس کے بعد بڑی ارینجمنٹیں کی گئیں، بڑی پلاننگوں کے ساتھ شادی کو کیا گیا، پھر جا کر شادی کو نبھا کر اس کے بعد طلاق تک نوبت آئی۔ آپ نے پیسہ دیکھا، مال دیکھا،
لڑکا دیکھا، تعلیم دیکھی، سب کچھ دیکھا، آپ نے انسان نہیں دیکھا۔ اگر آپ انسان دیکھ لیتے، پیسہ بھی آ جانا تھا، عزت بھی آ جانی تھی، شہرت بھی آ جانی تھی، گھر بھی بن جاتا، گاڑی بھی بن جاتی، سب کچھ ہو جاتا، آپ کا رشتہ آباد رہتا اگر انسان ہوتا۔ آپ انسان ہوتی یا انسان ہوتا تو رشتہ قائم کر کے جاتے۔ یہ اندر انسانیت نہیں تھی، اندر بے ایمانی تھی، اندر مال و جا، لالچ و حرص کی بنا پر رشتہ قائم ہوا تھا، اس وجہ سے وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ان طلاقوں کی ہو رہی ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں ان بن چل رہی ہے، گھروں میں نچاکیاں ہیں، گھر سنبھلنے کے قابل نہیں ہو رہا، گھر کے معاملات الجھے سے الجھے جا رہے ہیں اور دن بدن جھنجھٹ بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے ابھی سے کسی اللہ والے سے رابطہ کریں، ابھی سے اپنی فیملی کو اور خود کو دین کے ساتھ جوڑ لیں۔ وہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، یہ کوئی آپ کی وجہ سے طلاق نہیں ہوئی، کوئی لڑکی والوں کی وجہ سے طلاق نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جو جیسے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے ویسے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ جیسے نیچے سے اعمال جا رہے ہیں، اوپر سے معاملات فیصلے بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں۔ ہمارے معاملات خراب ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، دین کے ساتھ ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو اپنے ساتھ ہر کام میں منسلک نہیں کیا، تو اسی وجہ سے ہمارے دنیا کے ہر کام بگڑتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب معاملات بگڑنے لگ جائیں تو تم اپنے اللہ کو منانے لگ جاؤ، جب اللہ مان جائے گا تو دلوں کے حال بھی وہ جانتا ہے اور معاملات کو بھی وہ جانتا ہے، اور تیری شارت سے بھی زیادہ قریب، وہ تیرے معاملات خود بخود سنوار دے گا۔ اس لیے جلد سے جلد دین کا رخ کریں۔ یہ جتنی بھی طلاقیں ہوئی ہیں سمجھداری کی بنا پر، ان میں بے دینی ہے، لالچ ہے، حرص ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، انسانیت نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ جہاں دینداری ہے، کہتے ہیں حضور کا دین جہاں جہاں تک پہنچا آج بھی وہاں اجالا ہے، اور جہاں نہیں پہنچا آج تک وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس لیے تو دیندار اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیویوں کو، پراپرٹیوں کے پیچھے، جائیدادوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے یہ شوق نہ پالیں، دین کا شوق پالیں، دین پر خرچ کرنے کا شوق پالیں، دین کو پروان چڑھانے کا شوق پالیں، دین کے سپورٹ بننے کا شوق۔ اگر پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو کنجروں میں نہ نچائیں، کنجروں کے کھاتے میں نہ لگائیں، بےہودگی نہ پھیلائیں، اس کے سے گناہ والے کاموں پہ نہ لگائیں، اس کو دین کے اشاعت پر خرچ کریں۔ اور بہت سارے لوگ جو طلاق ہو جاتی تو اس کے بعد گمسم رہنے لگ جاتے ہیں، کہتے زندگی کا اختتام ہو گیا، زندگی نئے سرے سے شروع کریں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ جب چاہے گا ختم کر دے گا، اللہ نے موقع دیا ہے سنبھلنے کا، دوبارہ چلنے کا، تو نئے سرے سے آغاز کریں، نیا رشتہ تلاش کریں، اور دیندار رشتہ، جو چوٹ لگی ہے اسے سیکھیں، سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ کسی غریب بچی، خاندانی بچی کے ساتھ اپنے گھر کو آباد کریں، جو آپ کی، آپ کے والدین کی، آپ کے بڑوں کی فرما بردار ہو، جو بچوں کی تربیت کر سکے، گھر کو سنبھال سکے، میاں کو سر آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتی ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مستقبل ہے، مستقبل ہے، مستقبل میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تم جتنی بھی کوشش کر لو تم مستقبل بنا نہیں سکتے، بنے ہوئے کو بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اس لیے مستقبل کی نہ سوچو، تم اپنے جو اللہ نے اختیار دیا اس کے مطابق دینداری کو اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ، شادیاں جو ہوتی ہیں نا، نکاح جو ہوتے ہیں وہ کچھ بنا پر ہوتے ہیں، جیسے رسم و رواج، خاندان، مال و دولت، حسن اور دینداری، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رشتہ دیکھنے جاؤ تو اگر اس میں دین ہو تو دین کو قبول کر لینا، باقی سب چیزوں کو پیچھے رہنے دینا۔ تو اس لیے میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو طلاق یافتہ ہیں یا طلاق تک پہنچے ہوئے ہیں، سب سے پہلے دینداری کو اختیار کریں، دین کے راستے پر چلیں، اور اپنی زندگی نئے سرے سے پریشان نہ ہوں، ڈپریشن میں نہ جائیں۔ بہت زندگی اللہ نے دی ہے، صبر کریں، صبر بھی انسان کے لیے اعمال بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کوئی ہر شخص کی زندگی میں بہت سارے طلاق یافتہ پھر رہے ہیں، بچے چھن گئے، ان کے مال و دولت چھن گیا، بڑی بڑی پراپرٹیاں لے کے وہ زندگیاں نہیں گزار رہے۔
तुम क्यों ज़िंदगी से मायूस हो रहे हो? मायूस तो वो हो जिसका खुदा ना हो। तुम्हारा तो खुदा है ऊपर, तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें समझ रहा है, तुम्हें सारा कुछ दे रहा है, हाथ पाँव दिए, आँख कान नाक गल दिमाग सब कुछ दिया है, खाने की सलाहियत दी हुई है, समझने की सलाहियत दी है, सोचने की सलाहियत। तुम फिर नाउमीदी की तरफ क्यों जा रहे हो? नाउमीदी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ ना जाओ। हमारे पास तलाक याफ्ता बेवा औरतों के बेशुमार रिश्ते हैं। तलाक याफ्ता औरतों के लिए, बेवों के लिए, खुला याफ्ता औरतों के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। आगे बढ़ें, नई ज़िंदगी का आगाज़ करें और अच्छे लोगों के साथ अपने रिश्ते को निभाएं और अच्छा बनकर हमारे पास आएँ। याद रखें, जो अच्छा नहीं होता तो वो हमसे पहले ही भाग जाता है, पहले इंटरव्यू में हम उसको निकाल देते हैं। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है, दीनदारी को फ़रोग देकर आएँ, दीन को आगे रख कर आएँ, तो इंशाल्लाह आपका रिश्ता हम मिनटों में करवा देंगे। अगर दुनिया लालच हिर्स व तमा होगी तो आप हमसे फ़ौरन भाग जाओगे। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे।